اے انسان، تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کر دیا؟ کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ بھاگے ہوئے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرموں کا؟ کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کے ساتھ سختی کرتے دیکھا ہے؟ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گیا ہے، سرکش متمرد، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، اس کو رحمتیں آواز دے کے او بھاگنے والے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ حسن نے، ڈھل جائے گا۔ جوانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اقتدار ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا پلٹ کے، آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی ہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا کیوں نہیں، بلکہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ جو تم دنیا کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ آج اثر رسوخ سے، آج چالاکی سے، مکاری سے تم دنیا کی گرفت میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے رہتے ہو، عدالتیں بھی خرید لیتے ہو اور تھانے بھی بک جاتے ہیں، آج تمہارے جرائم بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب ترازو پورا پورا تولے گا، وہ عدالت لگے گی تو وہ عدالت 100% پورا پورا تولے گی، انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن آنے کا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، تمہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دینی چاہیے۔ سورہ الانفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں۔ جتنے بھی جرم کیے ہیں، وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے، یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا، تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو آ تو صحیح، میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے، پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے آ جائے پلٹ کے، تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے۔ تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو مالک کیا کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آ جا میں بڑا ہی کریم ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا، یہ کافی ہوگا، تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ حضرت رابعہ بصریہ کو خادمہ نے بتایا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، تو کہا ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ کہا باورچی خانے میں تو صرف 1 روٹی پڑی ہے اور مہمان 4-5 ہیں، کہا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں باہر خیرات کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، ہمارے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو بتایا، کہا لاؤ ذرا۔ دیکھا، کپڑا اٹھایا تو وہ 5 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، یہ کھانا واپس کر دو۔ کھانا واپس کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پھر پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں فلاں کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کہا ذرا لائیے۔ دیکھا تو 7 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، اس کو بلاؤ اور واپس دے دو۔
تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا من دق الباب، کون ہے، کون دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہا میں فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے. خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا کھولا تو 10 روٹیاں تھیں. کہا ہاں یہ ہمارا کھانا ہے. کہا کہ پہلے 2 بھی تو یہ کہتے تھے. کہا کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے 10 دیتا ہوں. تو پہلے 5 تھیں پھر 7 تھیں. میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی کرے اللہ 10 کا ثواب. اور 10 سے بھی وہ کہتے جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا، تو 700 گنا تک. اور اللہ چاہے تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.